السلام علیکم نوجوان ساتھیوں، سلسلہ ہے یہ میرے لفظ۔ اس سلسلے کے ساتھ میں کلیم اللہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے سلسلے میں مختلف شاعر ادیب حضرات آتے ہیں، ان کی باتیں، ان کے انٹرویوز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو میں جو نوجوان شاعر موجود ہیں، بڑی زبردست وہ شاعری کرتے ہیں، ان سے ان کے اشعار بھی سنتے ہیں۔ ان کا نام ہے آصف علی آصف۔ آصف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ سب سے کلیم بھائی۔ پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کروائیے گا کہ آپ کا تعلق خیرپور شہر سے ہی ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ بہت شکریہ کلیم بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا پورا نام آصف علی آصف ہے جی، اور میں جو ہے بلوچ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی، اس کے علاوہ میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ ایم اے اردو ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی، تو میں نے جو ہے اردو سے مجھے بہت پیار ہے۔ ایم اے اردو آپ نے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی سے کیا ہے؟ بالکل بالکل، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شروع میں حمد، نعت وغیرہ میں لکھا کرتا تھا۔ پھر میرے جو ہے ظاہری بات ہے، غالب کے مقلد جو ہیں تبھی سبھی ہوتے ہیں، جی، سو مجھے بھی غالب کی طرف سے یہ ہوا کہ ہم نے اسی طرف رخ کیا اور غزلوں کی طرف آ گئے۔ ابھی غزل کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کون سی کلاس میں تھے؟ اسکول لائف میں تھے آپ نے اشعار کہنا شروع کر دیے، یا کالج میں یا یونیورسٹی آنے کے بعد آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی دیکھیے گا کہ چچا ہیں میرے سرفراز صاحب، تو وہ بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، لیکن وہ بلوچی میں کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس حوالے سے جو ہے شاعری جو ہے میرے وہ خون میں شامل ہے، اور میٹرک سے ہی میں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، بلکہ اسکول میں مقابلے وغیرہ شاعری کے میں کر چکا ہوں اس حوالے سے۔ بہترین بہترین۔ جی، کوئی کتاب بھی ہے مارکیٹ میں آپ کی؟ جی، کتاب بالکل ابھی تک چھپوائی نہیں ہے، زیر طبع ہے، لیکن مناقب آصفیہ کے نام سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی کتاب۔ اور اس کے علاوہ اداس موسم، یہ اردو کی غزلیں ہیں اس میں، اور ان میں جو ہے قصائد وغیرہ ہیں۔ مقصد 2 کتابیں آپ کی؟ جی بالکل بالکل، وہ آنے والی ہیں، بالکل، کچھ ہی انشاءاللہ عرصے میں ہم پڑھ سکیں گے۔ ہمیں انتظار رہے گا آصف صاحب کہ آپ کی جو شاعری کی کتابیں ہیں وہ ہم بھی پڑھیں۔ ماشاءاللہ مختلف محفلوں میں آپ کو سنا ہے، بڑی زبردست شاعری آپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کو میں نے سندھی میں بھی شاعری، سندھی میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی، آپ 2 زبانوں میں کرتے ہیں؟ جی سرکار، میں الحمدللہ 2 زبانوں میں نہیں کرتا، بلکہ اردو، سندھی، بلوچی اور پنجابی میں بھی کرتا ہوں میں شاعری۔ زبردست، جی، زبردست۔ 4 زبانوں میں شاعری؟ جی بالکل، میں 4 زبانوں میں کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرے پڑھنے والے یعنی مجھے گانے والے بہت زیادہ ہیں، میں حلقہ احباب ہے زبردست سننے والے، الحمدللہ۔ ہم نے بھی آپ کو جو مختلف مشاعروں کی محفلیں ہیں ان میں آپ کو سنا ہے، بڑی زبردست آپ شاعری کرتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے اس وقت پورے پاکستان میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، جو نوجوان آپ کی آواز سن رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ شاعری اپنی سنائیے۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ غزل کے چند بند آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ مطلع سماعت فرمائیے گا کہ طوفان ہے ہر پتے پہ رکھنا جما کے ہاتھ، طوفان ہے ہر پتے پہ رکھنا جما کے ہاتھ، لگنے نہ پائے دیکھنا کچھ بھی ہوا کے ہاتھ، واہ واہ، لگنے نہ پائے دیکھنا کچھ بھی ہوا کے ہاتھ، اور چھو کر اسے وہ آئی ہے میں چومتا ضرور، چھو کر اسے وہ آئی ہے میں چومتا ضرور، لیکن کہیں دکھے نہیں باد صبا کے ہاتھ، واہ، لیکن کہیں دکھے نہیں باد صبا کے ہاتھ، اور رنگے ہنا بتانے لگا غیر ہو گئی، رنگے ہنا بتانے لگا غیر ہو گئی، مجھ کو جو الوداع کہا اس نے اٹھا کے ہاتھ، واہ واہ، مجھ کو جو الوداع کہا اس نے اٹھا کے ہاتھ، یوں اپنی بے وفائی کا احساس تھا اسے، یوں اپنی بے وفائی کا احساس تھا اسے، یوں اپنی بے وفائی کا احساس تھا اسے، آنکھیں ملا نہ پائی وہ مجھ سے ملا کے ہاتھ، واہ واہ، آنکھیں ملا نہ پائی وہ مجھ سے ملا کے ہاتھ، آصف میں اس سے شکوہ کروں گا نہ اب کبھی،
میں نے غزل لکھی ہے یہ اپنے کٹا کے ہاتھ. واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت غزل سے، بڑی خوبصورت غزل. کچھ اور بھی شاعری ہمیں سنائیے. جی میں آپ کو اور سناتا ہوں، بلکہ سردی بہت زیادہ ہے سندھ اور پنجاب میں، دیکھیے گا کہ بالکل سردی کا سما ہے. بالکل جی. بچا پائے نہیں اسباب مجھ کو، بچا پائے نہیں اسباب مجھ کو، بچا پائے نہیں اسباب مجھ کو، بہا کر لے گیا سیلاب مجھ کو، بہا کر لے گیا سیلاب مجھ کو. ابھی ہیں سردیاں کچھ دن تو ٹھہرو، جی ابھی ہیں سردیاں کچھ دن تو ٹھہرو، نہیں جانا ابھی پنجاب مجھ کو، نہیں جانا ابھی پنجاب مجھ کو. اور تمہاری بزم میں کیسے میں بیٹھوں، تمہاری بزم میں کیسے میں بیٹھوں، نہیں آتے ادب آداب مجھ کو، واہ واہ، نہیں آتے ادب آداب مجھ کو. اور پتہ جب بھی کبھی تیرا جو پوچھا، بتاتے ہی نہیں احباب مجھ کو، واہ جی واہ، بتاتے ہی نہیں احباب مجھ کو. اور اٹھی ہے سمت میری پیار سے جو، اٹھی ہے سمت میری پیار سے جو، نظر وہ کر گئی نایاب مجھ کو، واہ واہ، نظر وہ کر گئی نایاب مجھ کو. واہ آصف صاحب واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. کچھ اور آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے گا کہ فقط لفظوں میں ہے دکھتا نہیں ہے، فقط لفظوں میں ہے دکھتا نہیں ہے، فقط لفظوں میں ہے دکھتا نہیں ہے. وہ میرا پیار ہے ملتا نہیں ہے، وہ میرا پیار ہے ملتا نہیں ہے. ہمارے دل کی طرح سے یہ بچہ، ہمارے دل کی طرح سے یہ بچہ، کسی بھی کام پہ ٹکتا نہیں ہے، واہ جی واہ، کسی بھی کام پہ ٹکتا نہیں ہے. یہ غزلیں ہیں، اور ایک اگر آپ کہیں گے تو ایک اور آپ کو بالکل سنائیے آپ. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے گا کہ وہ رخ اپنا بدلتا جا رہا ہے، وہ رخ اپنا بدلتا جا رہا ہے، وہ رخ اپنا بدلتا جا رہا ہے. میرا قبلہ بدلتا جا رہا ہے، میرا قبلہ بدلتا جا رہا ہے. اور وہی نالے وہی نالا وہی ٹوٹے ہوئے پر، وہی نالا وہی ٹوٹے ہوئے پر، فقط پنجرا بدلتا جا رہا ہے، واہ واہ، فقط پنجرا بدلتا جا رہا ہے. بدلتے موسموں کے ساتھ اکثر، بدلتے موسموں کے ساتھ اکثر، کوئی کتنا بدلتا جا رہا ہے، واہ واہ، کوئی کتنا بدلتا جا رہا ہے. وہی منظر وہی باتیں ہیں لیکن، وہی منظر وہی باتیں ہیں، وہی باتیں ہیں لیکن، فقط چہرہ بدلتا جا رہا ہے. واہ واہ، شکریہ. زبردست، فقط چہرہ بدلتا جا رہا ہے. اور کئی دن سے مجھے لگتا ہے آصف، کئی دن سے مجھے لگتا ہے آصف، تیرا لہجہ بدلتا جا رہا ہے، واہ واہ، تیرا لہجہ بدلتا جا رہا ہے. اور ایک جو ہے میں آپ کو اور کلام سناتا ہوں جی، جو ایک طرح ہی کلام ہے. میں نے دیکھا ہے تو بیٹھا ہے سرہانے میرے، میں نے دیکھا ہے تو بیٹھا ہے سرہانے میرے، میں نے دیکھا ہے تو بیٹھا ہے سرہانے میرے، ٹوٹ جائے نہ کہیں خواب سہانے میرے، واہ واہ، ٹوٹ جائے نہ کہیں خواب سہانے میرے. جانے والے تجھے رونا جو کبھی آئے اگر، جانے والے تجھے رونا جو کبھی آئے اگر، آجا حاضر ہیں تیرے رونے کو شانے میرے، واہ، آجا حاضر ہیں تیرے رونے کو شانے میرے. روح پرواز ہوئی ڈوب گئی لاش میری، دوست آئے ہیں ابھی مجھ کو بچانے میرے، دوست آئے ہیں ابھی مجھ کو بچانے میرے. اور تو بھی غیروں سے ملا ہے تو کوئی بات نہیں، تو بھی غیروں سے ملا ہے تو کوئی بات نہیں، تو بھی غیروں سے ملا ہے تو کوئی بات نہیں. یوں تو ہر شخص تلا نقش مٹانے میرے، یوں تو ہر شخص تلا نقش مٹانے میرے. وہ جو چاہے تو اندھیرے میں گرا دے آصف، وہ جو چاہے تو اندھیرے میں گرا دے آصف، ہم اگر دن میں بھی کچے ہیں نشانے میرے، ہم اگر دن میں بھی کچے ہیں نشانے میرے.
واہ آصف صاحب واہ، بڑی خوبصورت شاعری آپ کی، بڑے خوبصورت الفاظ، بہت شکریہ آپ کا. زبردست. اچھا یہ مختلف جو مشاعرے ہوتے ہیں یا خیرپور میں ہو گیا دوسرے شہروں میں، اس میں شرکت کرتے رہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ اس وقت حیدرآباد یا ابھی حال ہی میں کراچی گیا تھا تو جی. وہاں پر بھی اسی سلسلے کی وجہ سے تو الحمدللہ ادب کے حوالے سے میں سفر کرتا رہتا ہوں. بہتر. اچھا کچھ اپریسیشن سرٹیفکیٹس ایوارڈس بھی مل چکے ہیں آپ کو؟ جی بالکل، مجھے شباب ادب کراچی کی جانب سے ایوارڈس بھی ملا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اچھا ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام سریر خامہ ہے جی، جس میں پاک و ہند کے جتنے بڑے شعراء کرام ہیں وہ اس میں شامل ہیں. بہتر. تو پچھلے سال جون میں جی. وہ انہوں نے طرح دی تھی اور وہ طرحی مقابلے میں الحمدللہ پاکستان میں سب سے پہلا نمبر یعنی پاکستان پاک و ہند میں انہوں نے مجھے دیا، جو کہ بڑے بڑے شعراء کرام بھی وہاں اس میں شامل تھے. یہ میری خوش نصیبی ہے. بڑا زبردست ہے. جی وہ کوئی ایوارڈ ملا تھا آپ جی کو؟ بالکل، وہاں سے ان کا جو ہے ایوارڈ بھی آ چکا میرے پاس. جی جی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے کچھ کیش پرائز بھی تھی. بہتر ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے آصف صاحب. شکریہ. اچھا فیوچر پلاننگز کیا ہیں آپ کی؟ کیا کوئی شاعری کرنی ہے آپ نے یا کچھ اور بھی پلاننگز ہیں آپ؟ دیکھیں جناب، جس نے ایک مرتبہ شاعری کی وہ اس میں یعنی میں یوں کہوں کہ دستہ چلا گیا، وہ اس سے نکل نہیں پائے گا کیونکہ یہ ایسا ایک سحر ہے جی جو اس سے نکلنا مشکل ہے. تو ظاہری بات ہے انشاءاللہ جتنی شاعری کی ہے اور کوشش یہ ہے کہ اس سے بھی آگے شاعری کریں اور ادب کا نام روشن کریں، ہمارے خیرپور کا نام روشن کروں. میں پاکستان میں جہاں کہیں بھی جاؤں تو میں وہ یہی کہتا ہوں کہ میں خیرپور سے میرا تعلق ہے. اپنے علاقے کا نام روشن کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آصف صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ مختلف مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، پذیرائی اچھی ملتی ہے، لوگوں کی طرف سے اپریسیشن ملتا ہے یا وہ نہیں ہے شوق لوگوں میں شاعری کے حوالے سے، شاعروں کی پذیرائی کرنے کے حوالے سے؟ جی کلیم بھائی، اتنا یعنی وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا. بالکل زوال پذیری کی طرف گامزن ہے. تو اس طرح سے جو ہے اسے کم از کم کچھ ایسا ہو کہ جو غریب شعراء کرام ہیں، ظاہری بات ہے جو شاعری کرتا ہے وہ اس کے پاس وہ غریب ہی ہوتا ہے، تو اسے جو ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کی جو ہے مالی امداد کرے اور ان کی جو ہے ذرا ان کے لیے کچھ کرے. نہ ہونے کے برابر ہے یہاں. اچھا جو شاعر آپ نے اردو ادب میں ماسٹرز کی ہے، شاعر کون سے پسند ہیں؟ اردو ادب کے بڑے نام ہیں، شعراء کرام ہیں، آپ کو کون سے شاعر پسند ہیں جن کی شاعری آپ کو پسند ہے، انہی کا سمجھتے ہیں کہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا؟ دیکھیں ماضی کے شعراء کرام میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر دل عزیز شخصیت غالب ہی ہیں، میر تک کی میر ہی ہیں. لیکن اگر ہم آج کل کی بات کریں تو میرے پسندیدہ جو شاعر ہیں وہ عباس تابش ہیں، پنجاب سے جن کا تعلق ہے. عباس تابش ہیں اور وسیع شاہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آج کل سیفی بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. اچھا جی ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہیں یہ لوگ. ٹھیک. آصف صاحب ہمارے سلسلے کا وقت بہت محدود ہوتا ہے، آخر میں کوئی نوجوانوں کو پیغام آپ دینا چاہیں کیونکہ یہ آپ کی آواز پورے پاکستان میں سنی جا رہی ہے، کوئی نوجوانوں کے لیے پیغام آپ دینا چاہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا اپنے نوجوانوں کے لیے کہ دن رات محنت کریں اور محنت کا صلہ ایک بار اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. آپ محنت کریں گے، آپ کی محنت جو ہے ایک دن رنگ لائے گی اور آپ کو ضرور کامیابی نصیب ہوگی. بہترین بڑا خوبصورت پیغام آصف صاحب آپ کا. بالکل یہی ہم اکثر پروگرام میں یہی کہتے رہتے ہیں نوجوانوں کو کہ بھرپور اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جی نوجوان ساتھیوں، سلسلہ آپ نے سنا یہ میرے لفظ. آج کے ہمارے مہمان تھے آصف علی. آصف، کلیم اللہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.